تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ بنی اسرائیل آیات 85 تا 111۔ آگے کا مضمون آگے مخالفین کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو وہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف اٹھاتے تھے۔ ساتھ ہی ان مطالبات کا حوالہ بھی ہے جو وہ اپنے ایمان لانے کی شرط کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان مطالبات کو نقل کر کے ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ جن کے اندر علم کا نور ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو طرح طرح کے معجزات کے مطالبے کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ: اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور انہیں تو بس تھوڑا ہی سا علم عطا ہوا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے تم پر کی ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پا سکو گے۔ یہ تو بس تمہارے رب کا فضل ہے، بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انس و جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لا دیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو جائے، پھر تم اس کے بیچ بیچ میں نہریں نہ دوڑا دو، یا تم ہم پر آسمان سے ٹکڑے نہ گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا کھڑا نہ کر دو، تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے، یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔ اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی نہیں مانے ہوئی، مگر یہ چیز کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا؟ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پانے والا بنے گا، اور جسے وہ گمراہ کر دے گا تو تم ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اندھے گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے کہ ان کی مانند پھر پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ظالم لوگ انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر میرے رب کے فضل کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو اس وقت
تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب کہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تجھے خوب معلوم ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور میں تو تم کو اے فرعون ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ ان کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ملک میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے تم کو صرف ایک بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، اور ہم نے اس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم ملا ہوا ہے، جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ شدنی تھا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں، اور یہ ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز کو نہ زیادہ جہری کرو اور نہ بالکل ہی سری، ان دونوں کے بین بین کا راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس نے نہ کوئی اولاد کی اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی ساجی ہے، اور نہ اس کو ذلت سے بچانے کے لیے کسی مددگار کی حاجت ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روح سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے، اسی طرح روح و عقل اور دل کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ اس حقیقت کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے یوں واضح فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن کو اسی پہلو سے جگہ جگہ روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ نحل 2۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر میں سے جن پر چاہتا ہے ان بندوں میں سے۔ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ۔ غافر 15۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح القاء کرتا ہے اپنے امر میں سے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ہوشیار کر دیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ شورى 52۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف وحی کی روح اپنے امر میں سے کی۔ کفار اسی روح سے متعلق سوال کرتے اور ان کا یہ سوال تحقیق کی غرض سے نہیں بلکہ محض اعتراض و استہزاء کے ارادے سے ہوتا، یعنی نعوذ باللہ ان کے سوال کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ روح کیا بلا ہے جس کے تم اپنے اوپر اترنے کے مدعی ہو، ذرا اس کی حقیقت ہمیں بھی سمجھاؤ۔ جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں علم تھوڑا ہی ملا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس قیامت کے کھڑے ہونے، اس کائنات اور اس کے خالق کے سارے ہی بھید سمجھ جاؤ۔ اس روح کو وہی سمجھتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہوا ہے۔ جس کے درد جگر نہ ہو وہ اگر درد جگر دیکھنے کے لیے مچ لے تو اس کو یہ درد کس طرح دکھایا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ ان مخالفین قرآن کے ذہن میں یہ سوال کرتے وقت یہ بات بھی مخفی ہوتی کہ آخر تمہارے ہی اوپر یہ روح کیوں اترتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی۔ ان کے اسی ما فی ذہن کو سامنے رکھ کر اوپر کی آیات میں
علی من یشاء کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اس شرف کا مستحق ہر بوالحواس نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے۔ من امرہی اور من امرنا کے الفاظ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں کہ یہ چیز امور الہیہ میں سے ہے جس کی اصل حقیقت خدا ہی جانتا ہے، ہر شخص اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اس آیت کا خطاب اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن بات جو فرمائی گئی ہے اس کو انہی لوگوں کو سنانا مقصود ہے جن کا اوپر سوال نقل ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ وحی کی حالت و کیفیت تو تمہارے لیے بھی ایک بالکل اضطراری کیفیت اور حالت ہے جس میں تمہارے اختیار و ارادے اور تمہاری خواہش و کوشش کو کوئی دخل نہیں، نہ تم اس کو اپنے ارادے سے لا سکتے ہو اور نہ اپنے ارادے سے روک سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر ہم اس وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے تم پر کی ہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم کو یہ واپس دلا سکے۔ یہ محض ہمارا تصرف غیبی ہے جس سے تمہیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور صرف ہمارا فضل ہے جس سے ہم نے تم کو سرفراز کیا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر بہت ہی بڑا فضل ہوا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ظاہر ہے کہ جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش و کوشش کو بھی اس وحی کے لانے میں کوئی دخل نہیں، اور وہ بھی اپنے اختیار و ارادے سے اس قسم کی کتاب پیش کرنے پر قادر نہیں، دھرالانکہ انہی کے واسطے سے یہ ظہور میں آئی ہے، تو تابہ دیگراں چے رسد، دوسروں کی کیا تاب و مجال ہے کہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لا سکیں۔ انسان درکنار اگر انسان اور جن دونوں آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہ زور لگائیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب پیش کریں، جب بھی وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج کم و بیش 1400 سال سے موجود ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ عرب اور عجم میں کوئی اس کی قبول جرأت نہیں کر سکا، اور اگر کسی نے اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنے آپ کو مضحکہ بنانے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ تصریف کے معنی یہاں ایک ایک حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گوناگوں پیرایوں سے بیان کرنا ہے، اور ضرب المثل سے مراد حکمت و معرفت کی بات کہنا ہے۔ عربی میں اس مفہوم کے لیے اس محاورے کا استعمال معروف ہے۔ کسی حماسی کا شعر مشہور ہے، یا بدر وامثال یضربها للذی اللب الحکیم، اے بدر حکمت کی باتیں حکیم عاقل ہی کے لیے بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس معجز کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد جس میں حکمت کی ایک ایک بات گوناگوں اسلوبوں اور پیرایوں سے ہم بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ عذر اب باقی نہیں رہا کہ ان کے پاس خدا کی کوئی ہدایت نہیں آئی۔ اس کتاب نے ان پر حجت تمام کر دی ہے، اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی اکثریت انکار ہی پر اڑی ہوئی ہے تو یہ ان کی اپنی محرومی و بدبختی ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ ایمان کا صلہ جب لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایمان لانے کے نہیں بلکہ مجرد کسی بات کے ماننے اور باور کرنے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ مخالفین کے وہ مطالبات نقل ہو رہے ہیں جن کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے بطور شرط پیش کرتے تھے۔
وہ مطالبات مندرجہ ذیل ہیں: 1. یہ کہ دیکھتے دیکھتے آپ زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں. 2. یا یہ کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے اور آپ اس کے بیچ بیچ میں بہت سی نہریں نکال دیں. 3. یا یہ کہ آپ ہم پر آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرا دیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے. یا یہ کہ اللہ اور فرشتوں کو رو در رو دکھا دیں. 4. یا یہ کہ آپ کے پاس ایک سونے کا مکان ہو جائے یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے اس آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک آپ وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتاریں جس کو ہم پڑھیں. ان سارے مطالبات کے جواب میں ارشاد ہوا: قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. ان سے کہہ دو کہ میرے رب ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، میں تو بس ایک بشر اور رسول ہوں. یعنی میں نے خدائی یا خدائی میں شرکت کا دعویٰ نہیں کیا کہ تم مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرتے ہو. میرا رب ہر قسم کی شرکت سے منزہ، عرفہ اور بالا تر ہے. میں تو صرف ایک بشر ہوں اور خدا کا ایک رسول. رسول کی حیثیت سے میرا فریضہ صرف یہ ہے کہ میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں. ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر دینے کا مجھے اختیار نہیں ملا ہوا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. الہدا یعنی اللہ کی واضح ہدایات اپنے تمام دلائل و براہین کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کی ہدایت کا تعلق ہے وہ تو نہایت واضح شکل میں اپنے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ ان کے سامنے آ چکی ہے. اب تو اگر یہ کسی چیز کو اپنے ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو وہ صرف یہ چیز ہے کہ کیا ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی جہاں تک دلائل کا تعلق ہے اس سے انکار کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہی. لیکن ان کا کبر و غرور اس بات سے مانے ہے کہ وہ ایک بشر کو اپنا رسول مان لے. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. یعنی اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بشر کے بجائے کسی فرشتے کو ان کی طرف رسول ہو کر آنا تھا تو ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے رہتے بستے ہوتے تب تو ہم اگر ان کی طرف رسول بھیجتے تو لازماً آسمان سے کوئی فرشتہ ہی اتارتے. لیکن جب زمین میں انسان رہتے بستے ہیں تو آخر انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے کے کیا معنی؟ رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے. آخر کسی فرشتے کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ کس طرح بن سکتی ہے؟ ملائکہ کے ساتھ یمشون مطمئنین کی قید سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین میں فرشتے آتے جاتے تو ہیں لیکن وہ خدا کے حکم کے تحت اس کی کسی مشیت کی تنفیذ کے لیے آتے جاتے ہیں. ان کی حیثیت یہاں کے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اب یہ اچھی طرح حجت تمام کر دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ دلائل کی عدم وضاحت تمہارے لیے ایمان سے مانے ہے یا تمہاری ضد اور انانیت. اللہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے. اب وہی فیصلہ فرمائے گا کہ تم نے میری رسالت کی صداقت واضح دیکھ لی یا تم سب کچھ دیکھ سن کر اور سمجھ کر اندھے بہرے اور گونگے بنے رہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح فرما دی کہ اللہ ہی جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتا اور وہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا. یہ سنت الہی جس اساس پر مبنی ہے اس کی طرف وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں
کہ جو لوگ اپنی آنکھیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اپنی زبانیں حق کی گواہی دینے کے لیے اور اپنے کان اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو تو خدا کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو یہ سب کچھ رکھتے ہوئے اندھے بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں، ان کو خدا کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا چونکہ یہی حال ہے، اس وجہ سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن ان کو ان نعمتوں کی ناقدری کی سزا ہم یہ دیں گے کہ ان کو ہم ان کے منہوں کے بل اس حال میں گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے کہ یہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ناشرہم کے بعد علا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ منہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھے کیے جائیں گے۔ دوسری جگہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جن سے اس مضمون کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہ چہرے جن کو اللہ نے سمع و بصر اور نطق کی صلاحیتوں سے مزین فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ اندھے بہرے اور گونگے ہی بنے رہے، بلا شبہ وہ اسی قابل ہیں کہ ایسی بھڑکتی آگ میں گھسیٹے جائیں جس کی لو کبھی دھیمی نہ ہونے پائے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ فرمایا کہ یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ قدم قدم پر ہماری قدرت اور حیات بعد الممات کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ قیامت کے انکار ہی پر اڑے رہے، اور بڑے تنتنا کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور سڑ گل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو بھلا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کے خیال میں یہ بالکل ناممکن اور محال ہے۔ فرمایا کہ ہم اسی محال کو واقعہ بنا کر ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ فابی الظالمون الا کفورا۔ یعنی ان کو آخر دوبارہ اٹھائے جانے میں اتنا استعداد کیوں نظر آتا ہے؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو خدا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں قاصر رہ جائے گا؟ کیا ان کو دوبارہ پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ۔ رہا یہ سوال کہ قیامت آنی ہے تو کیوں نہیں آ جاتی، تو اس کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ خدا نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ یوم موعود بھی آ جائے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے لوگ اس کے لیے تیاری کرنے کے بجائے اس کے انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ اس تمام رد و انکار میں قریش کے لیڈروں کی اس متکبرانہ ذہنیت کو بڑا دخل تھا کہ جب دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو خدا اگر نبوت اور رسالت کے منصب پر کسی کو سرفراز کرنے والا ہوتا تو ہم ہی میں سے کسی کو سرفراز کرتا۔ آخر یہ منصب جلیل ہم سادات کو چھوڑ کر اس غریب آدمی کے حوالے کیوں کر دیتا؟ ان کی اسی متکبرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تب تو بلا شبہ تم اس کے تنہا اجارہ دار بن بیٹھتے اور اپنے سوا اس میں کسی کو نہ دیتے، اس ڈر سے کہ مبادا یہ ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اپنے فضل و رحمت کے خزانوں کا مالک میرا رب خود ہے۔ اس نے جن حذف ریزوں کا اہل تم کو پایا وہ تمہارے حوالے کیے، اور جس فضل عظیم کے لیے میرا انتخاب فرمایا تمہارے اور بنی اسرائیل کے علی الرغم اس سے مجھ کو نوازا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا میں انسان کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے کہ اگر یہ تنگ دل ہیں، اپنے سوا ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو آخر خدا کو انہوں نے اپنے جیسا کیوں گمان کر رکھا ہے؟
वलकद आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनात फस्अल बनी इसराईला इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔनु इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा। ऊपर आयत 90 से 93 तक उन मौजज़ात का जिक्र गुजर चुका है कि जिनका कुरैश मुतालबा करते थे। ये उसी मुतालबे का जवाब है कि ईमान व हिदायत की राह मौजज़ात से नसीब नहीं होती। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तलब पर 9 निहायत खुले खुले मौजज़े दिए, लेकिन फ़िरौन ने ये सारे मौजज़े देख कर कहा कि ए मूसा, मैं तो तुमको एक सहरज़दा आदमी समझता हूँ। तुम पर किसी ने जादू कर दिया है जिसके असर से तुम इस किस्म की बहकी बहकी बातें मेरे सामने करने लगे हो। मतलब यह है कि इसी तरह तुम्हें भी अगर तुम्हारी तलब के मुताबिक मौजज़े दिखा दिए गए तो तुम भी कोई ना कोई बात बना लोगे। फस्अल बनी इसराईला में एक लतीफ़ तलमी है, वो ये कि इस मरहले में बनी इसराइल इस्लाम की मुखालिफत की मुहिम में पूरी तरह शरीक हो गए थे और कुरैश ये मौजज़ात के मुतालबे ज़्यादातर उन्हीं की शय पर करते थे। वो कुरैश को ये सिखाते थे कि हमारे पैगंबर ने तो ये मौजज़े दिखाए, तो ये अगर नबूवत के मुद्दई हैं तो ये भी इसी तरह के मौजज़े दिखाएं। उनकी इसी हरकत के सबब से कुरान ने उन्हीं को गवाह बनाकर पेश किया कि इनके नबी ने मौजज़े दिखाए तो सही, लेकिन उन्हीं से पूछो कि ये सारे मौजज़े दिखाने का नतीजा क्या निकला। अगर नतीजा यही निकला कि फ़िरौन और उसकी कौम गर्क होके रही, तो आखिर ये रास्ता वो कुरैश को क्यों दिखाते हैं। क़ाल लक़द अलिमता मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔना मसबूरा। मसबूरा के माना हलाकत ज़दा के हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जवाब बिल्कुल तुर्की बतुर्की दिया। फरमाया कि तुझे खूब मालूम है कि ये मौजज़े किसी सहर व शोबदा के करिश्मे नहीं हो सकते। इनकी नौइयत ही गवाही देती है कि इनको उतार सकता है तो आसमानों और ज़मीन का रब ही उतार सकता है, और उसी ने तेरी आंखें खोल देने के लिए इनको उतारा है। अगर इनको देखने के बाद भी तेरी आंखें नहीं खुली तो तुझ पर अल्लाह की हुज्जत तमाम हो गई, और मैं समझता हूँ कि अब तेरी हलाकत का वक्त ए फ़िरौन सर पर आ पहुँचा है। फ़अरादा अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ। चुनाचे इसके बाद उसने अपना पूरा ज़ोर सर्फ कर दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों के कदम सरज़मीन मिस्र से उखाड़ दे, और उसकी सज़ा इसको ये मिली कि खुदा ने उसको और उसके सारे साथियों को गर्क कर दिया। वकुलना मिन बादिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्द फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। फ़िरौन को गर्क करने के बाद ये बनी इसराइल पर इनाम हुआ कि अल्लाह ने उनको अर्द मुक़द्दस में बसाया। अल अर्द से मुराद यहाँ करीना दलील है कि अर्द मुक़द्दस है जिसका बनी इसराइल से वादा था। इस वादे को पूरा करते वक्त अल्लाह ने उनको आखिरत का वादा भी याद दिलाया था कि इस कामयाबी की खुशियों में आखिरत को भूल ना जाना। जिस तरह अपने वादे के मुताबिक हम तुमको समेट कर यहाँ लाए हैं, उसी तरह अपने वादे के बमूजिब एक दिन समेट कर हिसाब किताब के लिए हशर के मैदान में हम जमा करेंगे। लेकिन बनी इसराइल अल्लाह ताला की याद दहानी को बिल्कुल भूल गए। वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये बात जहन में महफूज रहे कि ये सिलसिला बहस असलन वही और कुरान के ज़िक्र से चला था। फिर उसी से मुताल्लिक़ बाज़ दूसरे मसाइल ज़ेरे बहस आ गए। अब ये मसाइल ख़त्म हुए तो असल मसले को फिर ले लिया। फरमाया कि हमने इस कुरान को हक़ के साथ उतारा है और ये हक़ ही के साथ उतरा है। किसी बातिल की कोई आमेज़िश ना इसमें आगे से हुई है ना पीछे से। अगर ऐसे बेआमेज़ हक़ को भी ये लोग तरह तरह के शुबहात का हदफ बना रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर ऐसे सर फिरे लोगों के ईमान व हिदायत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तुम सिर्फ़ एक मुबश्शिर व नज़ीर हो। अपना अंज़ार तबशीर का फ़र्ज़ अदा करके इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अगर ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो इसका अंजाम खुद भुगतेंगे। व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिम व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। यानी ये कुरान जो जस्ता जस्ता उतर रहा है,
تو اس وجہ سے نہیں جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم حالات کے مطابق سوچتے ہو اور جتنا تیار کر پاتے ہو اتنا سنا دیتے ہو، بلکہ یہ ہم ہی جستہ جستہ کر کے اس کو تم پر اتار رہے ہیں تاکہ تم اس کو بتدریج لوگوں کو سناؤ کہ یہ لوگوں کے فکر و عمل کا جزو بنتا جائے۔ اگر ان کا یہ گمان ہے کہ یہ خدائی کتاب ہوتی تو لازماً پوری کی پوری بیک دفعہ نازل ہو جاتی، اس لیے کہ خدا کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ گمان بھی صحیح نہیں۔ خدا تو بلا شبہ کسی اہتمام و تیاری محتاج نہیں، وہ چاہتا تو پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل کر دیتا، لیکن اس نے بندوں کی ضرورت اور ان کے حالات کا لحاظ فرمایا اور اس کو نہایت تدریج اور اہتمام کے ساتھ اتارا۔ تنزیل کا مفہوم جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، تدریج و اہتمام کے ساتھ اتارنا ہے۔ قُلْ آمنوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ سے مراد یہاں اچھے اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں جس طرح اشرار و مفسدین تھے جو اپنا ایڑی چوٹی کا زور قرآن کی مخالفت میں صرف کر رہے تھے، اسی طرح ایک گروہ ایسے صالحین کا بھی تھا جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشن گوئی کی روشنی میں ایک رسول اور ایک کتاب موعود کا منتظر تھے۔ اس گروہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے صحیفے کے اندر ان پیشن گوئیوں کی جھلک دیکھی جن کے ظہور کے لیے وہ چشم براہ تھے۔ چنانچہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کو جب قرآن سنایا جاتا تو بے تحاشا سجدے میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورے ہونے پر دل و جان سے اس کا شکر بجا لاتے۔ یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی کہ تم قریش اور بنی اسرائیل کے مکذبین کو سنا دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل علم کا ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اس قرآن کو سن کر بے تحاشا سجدے میں گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ایفائے وعدہ کو دیکھ کر اس پر گریہ مسرت و شکر اور گریہ خشوع کی دوگنا کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ گریہ شکر و مسرت کا پہلو تو اس میں ظاہری ہے، زیادت خشوع کا اس میں یہ پہلو ہے کہ اس سے آخرت کے وعدے کی از سر نو یاد دہانی ہوئی ہے۔ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا لازماً وہ اپنا آخرت کا وعدہ بھی پورا کرے گا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اب جس چیز کی طرف اشارہ ہے اس سے یہ واضح ہے کہ جب کسی چیز کے خلاف شبہ اور بدگمانی جڑ پکڑ لے تو اس سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے جن کے اندر کسی ادنا شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اور رحمان دونوں کے نام استعمال کرتے تھے۔ کلام جاہلیت میں یہ دونوں ہی نام ملتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اسم رحمان یہاں معروف اہل کتاب کے ہاں تھا۔ عرب کے ذہنوں نے یہیں سے اس نام کو بھی قرآن پر اعتراض کا بہانہ بنا لیا۔ انہوں نے یہ نکتہ پیدا کیا کہ اس کتاب کی تیاری میں اس شخص کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے مدد دی ہے۔ قرآن میں ان کا یہ قول وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ جو نقل ہوا ہے اس سے ان کا اشارہ اسی گروہ کی طرف ہوتا تھا۔ بعد میں جب اسم رحمان کی طرف ان کی توجہ ہوئی تو اس کو انہوں نے اپنے گمان کی تائید میں پیش کرنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو یہ شخص اپنے پیش کردہ کلام میں رحمان کا نام بہت لاتا ہے جو اہل کتاب سے اس کے تعلق کی دلیل ہے، اور پھر یہیں سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہوگا کہ یہ ہمارے مذہب اور ہماری روایات پر اہل کتاب کے مذہب اور ان کی روایات مسلط کرنے کی ایک سازش ہے۔
قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کو خواہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے، جس نام سے بھی پکارو اس کو، تو اس کے تمام نام اچھے ہی ہیں، یعنی مجرد نام کا تعصب قبول حق میں مانے نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے نام اور بھی ہیں اور اس کو اس کے شایان شان ہر نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ إِلَى الْآيَةِ۔ معلوم ہوتا ہے اسی نوعیت کا کوئی اعتراض اسلام کے طریقہ نماز پر بھی ان کے ذہنوں کو ہوا۔ مشرکین کے طریقہ عبادت میں شور و غل اور مقاع و تصدیہ یعنی سیٹی اور تالی وغیرہ کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ برعکس اس کے اسلام میں نماز سنجیدگی اور وقار کا مظہر کامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اس وقار کا جوڑ بھی انہوں نے اہل کتاب سے ملا کر اس کو بھی اعتراض کا بہانہ بنا لیا ہو۔ اس باب میں ہدایت ہوئی کہ نہ تمہاری نمازیں اور دعائیں بہت زیادہ جہری ہوں نہ بالکل ہی سری، بلکہ ان کے بین بین کی راہ اختیار کرو۔ یہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ تم امت وسط ہو، اس وجہ سے تمہاری نمازوں اور دعاؤں میں بھی امت وسط کی شان ہونی چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ سورہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد و تکبیر اور اس کی بلا شرکت غیر حاکمیت کے اعلان کی ہدایت ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس وادی میں چاہیں ٹھوکریں کھاتے پھریں، لیکن تم یہ اعلان کر دو کہ شکر کا سزاوار حقیقی وہ اللہ ہے جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی اولاد بنائی، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک و سہیم ہے، اور نہ اس کو کبھی ذلت و مقہوریت لاحق ہوئی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی ضرورت پیش آئے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمایتی اور مددگار کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جو ذلیل ہونے کا خطرہ رکھے۔ جب خدا کی شان ذلت کے ہر شائبہ سے ارفع ہے تو اس کو حمایتی اور مددگار کی کیا ضرورت؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا یعنی اس کی تمام اعلیٰ صفات کا نہایت اہتمام سے اظہار اور اعلان کرو۔ ان مشرکین کے علی الرغم ان ستروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لاہور، 27 اپریل 1971۔